السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ دو بہنوں کی کہانی ہے، سلمیٰ اور سعدیہ۔ سلمیٰ جو کہ یوکے میں رہتی ہے اور سعدیہ پاکستان میں۔ دونوں بہنیں آپس میں بہت محبت کرتی تھیں، بہت پیار کرتی تھیں۔ سلمیٰ کی جو شادی تھی وہ یوکے میں ہوئی تھی۔ ایک بہت اچھی فیملی میں سلمیٰ کا رشتہ آیا اور اس کے ماں باپ نے سلمیٰ کی شادی کر دی۔ یوں سلمیٰ کو اپنے شوہر کے پاس یوکے میں جانا پڑا۔ سلمیٰ کے شوہر کا نام ساجد تھا اور ایک دن ایسا آیا کہ سلمیٰ اپنے شوہر کے پاس یوکے میں چلی گئی۔ دونوں بہنوں کی محبت ابھی بھی ایسے ہی برقرار تھی۔ سعدیہ کے جو ماں باپ تھے وہ بہت ہی نائس اور بہت سمجھدار تھے۔ انہوں نے اپنا گھر بہت ہی اچھے طریقے سے چلایا تھا۔ سعدیہ جو کہ ایم اے کی طالبہ تھی، ادھر سلمیٰ اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ساجد یوکے کی ایک فارم میں بہت اچھی جاب کرتے تھے۔ اللہ پاک نے سلمیٰ کو 2 بیٹے دیے اور ان کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی اور وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر کو مینیج کر رہے تھے۔ دن میں تقریباً 3 سے 4 دفعہ سلمیٰ کی اپنے پیرنٹس سے، اپنی بہن سعدیہ سے بات ہوتی تھی۔ سعدیہ اپنی بہن سے، سلمیٰ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن جب کہ سلمیٰ بڑی بہن تھی وہ اپنی چھوٹی بہن کو، سعدیہ کو، اس سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتی تھی۔ سلمیٰ یوں کہتی تھی کہ میرے 2 بیٹے اور میری بیٹی سلمیٰ ہے، سعدیہ ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی تو میری بیٹی، میری بہن، میری دوست سعدیہ ہے۔ ایک دن سلمیٰ اپنے بچوں کے لیے لنچ بنا رہی تھی، اچانک سے فون کی بیل بجی۔ سلمیٰ کے جو ہسبینڈ ساجد تھے وہ اپنے آفس میں تھے اور بچے پاس بیٹھ کے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ سلمیٰ نے فون اٹھایا، دوسری طرف اس کی بہن سعدیہ جو کہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سلمیٰ کو پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، بعد میں سلمیٰ نے کہا سعدیہ پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ سلمیٰ نے سعدیہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی بہن کو بتایا آپی امی ابو کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور امی ابو ہم میں نہیں رہے۔ دوسری طرف سلمیٰ جو فون سن رہی تھی اس کا فون ہاتھ سے نیچے گر گیا اور سلمیٰ کو کوئی ہوش نہیں رہا۔ سلمیٰ کے چھوٹے بیٹے نے فوراً فون اٹھایا اور اپنے بابا کو، یعنی کہ سلمیٰ کے ہسبینڈ ساجد کو کال کر دی۔ چھوٹا بیٹا بولا بابا ماما کو نہیں معلوم کیا ہوا ہے، آپ پلیز فوراً سے آ جائیں۔ ادھر ساجد بہت پریشان ہوا۔ ساجد فوراً سے پہلے اپنے گھر پہنچ گیا اور آتے ہی اس نے سلمیٰ کو جھنجھوڑنا شروع کیا، سلمیٰ اٹھو، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ اس نے اپنی بیوی کو پانی پلایا، ہوش دلایا۔ سلمیٰ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ امی ابو کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ساجد بھی بہت پریشان ہوا۔ ساجد نے بہت مشکل سے سلمیٰ کو سنبھالا اور فوراً سے یوکے کی گورنمنٹ میں چلا گیا۔ وہاں جا کے اس نے اپنا سارا معاملہ بتایا اور انہیں کہا کہ مجھے فوراً پاکستان جانے کی اجازت دے۔ خیر ساجد اور سلمیٰ کو پرمیشن ملی پاکستان آنے کی۔ سلمیٰ اور ساجد پاکستان آ گئے۔
جیسے ہی سلمیٰ اپنے گھر میں پہنچی، آگے قیامت تھی، اور سعدیہ اپنی بہن کے ساتھ لپٹ کے بہت زیادہ روئی، یہاں تک کہ جب تک ان کے ماں باپ کی ڈیڈ باڈیز گھر میں پڑی رہی، وہ دونوں بہنیں وقفے وقفے سے بے ہوش ہوتی گئیں کیونکہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے ماں باپ کی تدفین کا وقت آ گیا اور ان کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ واپس جب سب لوگ آئے، انہوں نے سلمیٰ کو بھی گلے لگایا، سعدیہ کو بھی، دونوں بہنوں کو بہت تسلی دی، بہت محبت دی۔ ظاہر ہے اس پریشانی میں تو ساری فیملی سوگوار تھی۔ اس کا وقت گزرتا گیا، ساجد وہاں سے 10 دن کی لیو لے کے آیا تھا یو کے سے، کیونکہ انہوں نے واپس جانا تھا، ان کے بچوں کی اسٹڈی کا مسئلہ تھا، ساجد کی جاب کا مسئلہ تھا۔ آہستہ آہستہ دن نزدیک آتے گئے یو کے جانے کے لیے، اور سلمیٰ کے دل میں بہت زیادہ غم تھا، ایک ماں باپ کا اور اپنی بہن سعدیہ کا، کیونکہ سلمیٰ اور سعدیہ صرف اپنے ماں باپ کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، ان کی فیملی یہی تھی، 2 بیٹیاں تھیں، تو وہ بہنیں تھیں سلمیٰ اور سعدیہ۔ اب جیسے جیسے دن نزدیک آتے جا رہے تھے، سلمیٰ کو یہ غم کھایا جا رہا تھا کہ میری بہن کہاں رہے گی، کس کے پاس میں چھوڑ کے جاؤں۔ ایون کہ اس کے جو ماموں تھے سلمیٰ اور سعدیہ کے، وہ بہت اچھے تھے، وہ بہت محبت کرتے تھے، لیکن پھر بھی سلمیٰ کی یہ، اس نے اپنے دل میں سوچا میں اپنی بہن کو اپنے پاس بلا لوں گی، لیکن اتنی جلدی ہو نہیں سکتا تھا۔ جب سلمیٰ وہاں جاتی، وہاں پہ جا کے ڈاکومنٹس جمع کروا کے تب سعدیہ کو اپنے پاس بلا سکتی تھی۔ سعدیہ اور سلمیٰ پہ وہ وقت آ گیا کہ جب سلمیٰ نے یو کے واپس آنا تھا، دونوں بہنیں گلے لگ کے بہت زیادہ روئیں، اور سلمیٰ نے اپنی بہن سعدیہ کی ذمہ داری اپنے ماموں کو سونپ دی۔ سلمیٰ کے ماموں بولے بیٹا فکر نہیں کرو، یہ میری بیٹی ہے، میری بہن کی نشانی ہے، جب تک آپ اس کو اپنے پاس نہیں بلاؤ گی تب تک یہ میری بیٹی میرے پاس رہے گی۔ سلمیٰ بہت زیادہ دکھی تھی، پورا راستہ سلمیٰ روتی رہی، پورے سفر میں سلمیٰ روتی رہی اپنی بہن کی محبت میں۔ سلمیٰ ساجد یو کے میں پہنچ گئی، تقریباً 1 ہفتے بعد ساجد نے یو کے میں سعدیہ کے لیے کیس کر دیا کہ ہم اپنی بہن کو لانا چاہتے ہیں یو کے میں، لیکن وقت آہستہ آہستہ گزرتے گیا، تقریباً 1 سال کو ہونے لگا، ابھی تک ان کو پرمیشن نہیں ملی تھی کہ وہ سعدیہ کو اپنے پاس بلا لیتے۔ ایک دن سلمیٰ نے بہت غصے میں اپنے شوہر کے ساتھ بات کی، ساجد کے ساتھ، کہ میرے خیال میں تم تو چاہتے نہیں ہو کہ میری بہن یو کے میں رہے، تمہیں نہیں معلوم میرے دل میں اپنی بہن کے لیے کتنی تڑپ ہے۔ ساجد جو کہ سلمیٰ سے بہت محبت کرتا تھا، اور ساجد ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا کہ سلمیٰ کی بہن سعدیہ ہمارے پاس نہیں آئے، لیکن وہ مجبور تھا، کچھ رولز ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی سلمیٰ سے بولا کہ یہاں پہ کچھ رولز ہوتے ہیں، رولز کے خلاف ہم نہیں چل سکتے۔ سلمیٰ اپنے شوہر کے خلاف ہوتی رہی، آہستہ آہستہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی ساجد کے لیے۔ ایک دن ساجد آئے تو سلمیٰ نے بہت جھگڑا شروع کر دیا، اتنا جھگڑا کہ ساجد نے کہا کہ پلیز مجھ پہ اعتبار کرو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ نامعلوم کیوں ابھی تک سعدیہ کے جو ہے وہ ڈاکومنٹس کلیئر نہیں ہو رہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن رہا ہے۔ سلمیٰ چپ کر کے سو گئی۔ پھر وہی روٹین، ساجد اپنے آفس میں جاتا اور سلمیٰ پیچھے سارا دن اپنی بہن کی محبت میں پریشان رہتی، روتی رہتی، ایون یہاں تک کہ سلمیٰ بہت کمزور ہوتی گئی اپنی بہن کی محبت میں۔
ساجد کو کال کی کہ آپ آج فوراً گھر آ جائیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ساجد بہت پریشان ہوا اور سلمیٰ کے کہنے کے مطابق فوراً گھر آ گیا۔ گھر آتے ساری سلمیٰ نے ساجد کے آگے ایک ڈیمانڈ رکھی۔ اس نے کہا آج تقریباً 1 سال سے اوپر ہونے کو جا رہا ہے، میری بہن نہیں آئی، میں اب اپنی بہن کے بغیر نہیں رہ سکتی، آج آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ ساجد جو کہ بہت پریشان تھا اس نے کہا ہاں بتاؤ۔ سلمیٰ نے اس کے آگے یہ شرط رکھی کہ آپ مجھے حقیقت میں تو طلاق نہیں دیں، لیکن ڈائیورس پیپر آپ UK کی گورنمنٹ میں جمع کروا دیں اور آپ کہیں کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب میں اور شادی کرنے جا رہا ہوں پاکستان میں، لہٰذا آپ ساجد کے ساتھ نکاح کر کے وہ نکاح نامہ ساتھ لے آئیں اور پھر بعد میں آپ جلدی سعدیہ کو بلا سکیں گے۔ سعدیہ کے لیے یہ بہت ساجد کے لیے یہ بہت دھماکے دار خبر تھی۔ ساجد اپنی بیوی سلمیٰ سے بہت محبت کرتا تھا، ایون یہاں تک کہ ساجد فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور بولا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے بولا کہ آپ مجھے اصلی طلاق تھوڑی دے رہے ہیں، بیوی تو میں آپ کی رہوں گی، ہم ساتھ ہی رہیں گے، لیکن جب تک ہم یہ قدم نہیں اٹھائیں گے سعدیہ یہاں پہ نہیں آ سکتی۔ ایون کہ اس بات کو 1 ہفتہ ہو گیا، ساجد سوچ میں تھا، دن رات سوچتا، ذہنی سوچ میں چلا جاتا، اپنے آفس میں جاتا وہاں اس کا دل نہ لگتا، گھر آتا وہاں اس کا دل نہ لگتا، کیونکہ سلمیٰ نے اپنے شوہر کو ایسی سچویشن میں ڈال دیا تھا کہ ساجد کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن سلمیٰ کی مسلسل ضد کرنے کی وجہ سے ساجد نے فیصلہ لے لیا، لیکن دونوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچا ہم کسی عالم سے مشورہ کریں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ اب سلمیٰ جو تھی وہ اس بات پہ ایگری نہیں تھی کہ میری بہن ہمیشہ کے لیے سعدیہ وہیں پہ رہ جائے، کیونکہ میری امی ابو کی جو قبر ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی، کیونکہ میری بہن کسی کے پاس ہے۔ ساجد نے سلمیٰ کے کہنے پہ اس بات کو 1 مہینے بعد جا کے ایکسیپٹ کیا۔ ساجد UK کی گورنمنٹ میں گئے، وہاں جا کے یہ بات کلیئر کر دی کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور میں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ساجد نے یہ کیس دائر کر دیا اور سعدیہ کو یہاں پہ آنے کی پرمیشن مل گئی۔ سعدیہ یہاں پہ آ کے بہت خوش تھی اور ادھر سعدیہ کی جو بڑی بہن سلمیٰ تھی وہ سعدیہ سے بھی زیادہ خوش تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، سعدیہ میری بہن آج میرے پاس آ گئی ہے، میں اپنے ماں باپ کے سامنے آج سرخرو ہوں کہ میں نے اپنی بہن سے وعدہ نبھایا ہے۔ اب یہاں پہ آ کے جب سعدیہ نے اتنی سہولتیں، اتنی عیاشیاں دیکھی تو سعدیہ نے اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کر دی، ساجد سے، کہ آپ مجھے طلاق نہیں دے سکتے، اگر آپ نے مجھے طلاق دی تو میں UK میں آپ کیس دائر کر دوں گی۔ ایک دفعہ سلمیٰ اور ساجد پھر ایک چکی میں پسنے لگے۔ ساجد نے سلمیٰ سے بولا کہ تمہاری بہن نے یہ فیصلہ کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ دوسری طرف سلمیٰ نے ایک عالم سے رابطہ کیا اور اپنی ساری سچویشن بتا دی۔ وہ عالم بولے یہ گناہ ہے، آپ نے گناہ کیا ہے اور اس کی سزا آپ کو ملے گی اور مل بھی رہی ہے۔ سلمیٰ جو تھی بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ وہ عالم بولے آپ دونوں میاں بیوی فوراً سے علیحدہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر انہوں نے آپ کے شوہر ساجد طلاق لکھ کے دے دی ہے تو طلاق تو آپ کو ہو گئی ہے۔
چاہے وہ آپ لوگوں نے ڈرامہ کیا تھا۔ ادھر سلمہ اپنی بہن کی محبت میں اتنی پاگل، اتنی دیوانی ہو چکی تھی، اسے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ اور سعدیہ بہت جلدی بھول گئی کہ میری بہن نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اب سعدیہ کا دل تھا کہ میری بہن یہاں سے نکل جائے اور میرا شوہر صادق پورے کی پورا میری مٹھی میں آ جائے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں، یہ سلمہ اب اپنے گناہ کی سزا کاٹ رہی ہے۔ سلمہ کا رحمان کے ساتھ رہنا مجبوری ہے، وہ مجبوری کے تحت رہ رہی ہے۔ صبح سلمہ اپنی جاب پہ جاتی ہے اور واپس آ کے صرف اللہ کے آگے اپنا نماز قرآن پڑھ کے اپنے گناہوں کی، غلطی کی معافی مانگتی ہے۔ پیارے ویورز، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کون سی بہن صحیح ہے اور کون سی بہن غلط۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔